السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ 9 بجنے سے پہلے ہی سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ کم سے کم سلام کا جواب تو دینا مہمان کے اکرام کا آخری درجہ ہے۔ بقیہ اکرام تو بات کی چیز رہی، کم سے کم سلام کا جواب دینا تو مہمان کے اکرام کی آخری کڑی ہے۔ ہم آپ کی محبت میں موسم کی شدت کے باوجود حکم کی تعمیل میں یہاں آئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ مہمان کے اکرام میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ میں آپ حضرات سے 2 گزارشات کرتا ہوں۔ پہلا تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگلی کرسیوں کو پر کریں۔ اللہ کے واسطے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے سامنے آ جائیں۔ جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کا اٹھا ہوا ہر قدم انشاءاللہ جنت سے قریب کرنے والا ہوگا۔ سرکار کی محبت، اللہ کے کلام کی عظمت اگر دل میں ہے تو اس کی بات کو قریب ہو کر سننا چاہیے۔ اس لیے میں جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے کی صفوں کو پر کر لیں۔ جیسا کہ اعلان ہوا کہ یہ آخری کڑی ہے تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ حضرات کو رخصت دے دی جائے گی، اس لیے پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ دائیں بائیں جو کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر لیں۔ اور دوسری گزارش، پھر ایک مرتبہ میں سلام کرتا ہوں اور آپ حضرات کی محبتوں کو سمیٹنے کا مجھے موقع ملنا چاہیے۔ کم سے کم گلبرگہ جہاں کے علماء کرام کا ایک بڑا قافلہ مسلسل محنتوں میں رات و دن لگا ہوا ہے، ان علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کی اگر محبتیں ہم کو مل جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سوغات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، آج ہم سب جامعۃ الصالحات کے سالانہ اجلاس کی دعوت پر شریک ہیں۔ اصل جو مقصد تھا درس بخاری وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اس بہانے جو ماں بہنیں اور ان کے محرم حضرات ساتھ میں دیگر احباب بھی جو یہاں جمع ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور درد دل آپ تک پہنچانے کا حکم ملا۔ اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے اگر آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں تو انشاءاللہ ایک کام کی بات اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا میں آپ حضرات توجہ سے سنیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس درجہ بے چینی کی زندگی ہے، نہ گھر کے اندر سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ کاروباری زندگی میں بھی بے چینی،
زراعت کے میدان میں بھی غیر یقینی صورتحال، بہترین نوکری کرنے والے، صبح سے شام تک بڑے بڑے عہدوں کے مزے لوٹنے والے، وہ بھی اضطرابی زندگی گزار رہے ہیں۔ مردوں کا جو حصہ ہے وہ بھی بے چین بے سکونی کا شکار ہے۔ عورتوں کا جو شعبہ ہے وہ شعبہ بھی بالکل عجیب طرح کی پریشانیوں سے متاثر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کوششیں تو برابر الحمدللہ ہو رہی، اور اس وقت امت مسلمہ پر ایک ایسی صورتحال باضابطہ لائی گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ امت پریشانیوں کے گرداب میں پھنس گئی۔ باہر سے آنے والے مسائل کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو دماغ گرم ہو جاتا۔ حکومتی سطح سے، خارجی اعتبار سے آنے والے جو مسائل کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جب وہ لمبے سلسلے کو دیکھتے ہیں تو مایوسی اور جو ہے عجیب قسم کی کم ہمتی بلکہ پست ہمتی پیدا ہو جاتی۔ اندرونی طور پر جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات یہ کہ ہم اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی وزن، کوئی اندر مضبوطی اپنے میں ہم خود نہیں پا رہے۔ دوسرے بولتے ہوں گے مول صاحب جھبا ہے، خبا ہے، امامہ ہے، تسبیح ہے، دستار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے ہم لوگ بالکل کھوکھلے ہو گئے۔ اپنے اندر خود اتنا اعتماد، اتنی مضبوطی، اتنا ٹھوس پن ہمارے اندر نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی جو آیت کا میں نے مختصر سا حصہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس مرض کو پکڑ کر بتایا، تمہاری زندگی میں جو بے سکونی ہے، اضطرابی کیفیت ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں جی، اور گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، پیسے والی زندگی، فقیرانہ زندگی، جی مردوں کی زندگی، عورتوں کی زندگی میں جو ایک عجیب قسم کی کیفیات ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ بات دنیا کا کوئی عقل مند سے عقل مند آدمی بھی کہتا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ لیکن یہ بات، اس مرض کی تشخیص خالق کائنات، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب، اس کی طرف سے بتائی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل 16% بالکل صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس صورتحال پر جو ہماری غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی، جب بھی، جس زمانے میں بھی، جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، جب بھی، جہاں بھی، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں، جب بھی، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والی امت کو دیا ہے. جب جب ان ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ ہمارا مرض ہے، یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی ہدایات سے آنکھ بند کر کے گزر رہی ہے. 19-20 کے فرق کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کوئی تہجد پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرائض کا اہتمام کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی سالانہ زکوٰۃ نکال رہا ہو، اپنے ذہن میں جو آ گیا تھوڑے موڑے سوشل ورک کر رہا ہو. لیکن 19-20 کے فرق کے ساتھ اس وقت پوری امت مسلمہ کا اگر انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے، اندازہ ہوگا، احساس ہوگا، اس وقت پوری امت اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے صاحب جو ہے اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہی ہے. بعض اوقات اپنی ذات کے بارے میں بھی کڑوی باتیں قبول کرنا پڑے گا. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منشا کے خلاف کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اگرچہ کہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود حق وہی ہے جو اس وقت میں سننا. آج عمومی طور پر آپ دیکھیں گے نوجوانوں کا طبقہ، بڑوں کا طبقہ، مردوں کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، پڑھے لکھوں کا طبقہ، بے پڑھے لکھوں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، گھروں میں رہنے والوں کا طبقہ. ان طبقات کو اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا 24 گھنٹوں میں ہم 26 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. گھنٹے تو ہے 24، لیکن ہماری شرارتوں کا وزن، ہماری شرارتوں کی تیزی، ہماری شرارتوں کی رفتار، ہماری سرکشی کی انتہا یہ کہ اللہ نے 24 گھنٹے دن میں رکھ کے ہم 26 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کان کھول کر سنو، کان کھول کر سنو. من بغیر کسی تخصیص کے، چاہے وہ عالم ہو، عالم کا بیٹا ہو، حاجی ہو، حاجی کے خاندان کا ہو، صدر ہو، صدر کے خاندان کا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو. من، عربی سمجھنے والے جانتے ہیں یہاں قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا من، اور بتایا اس میں بغیر کسی تخصیص کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے، یہ میرا اپنا ہے اس لیے اس کے لیے اصول الگ، یہ میرا نہیں ہے پرایا ہے اس کے لیے کچھ اور ہے. اللہ فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتا. میرا خدا تو وہ ہے جو ہر ایک کا پالنہار ہے، ہر ایک کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات ہے. کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا، شہری دیہاتی، ہر ایک کے ساتھ میرا خدا کا رویہ ایک ہے. من اعرض عن ذکری، اللہ فرما رہے تم جب تک میری ہدایات سے منہ موڑ کر زندگی گزارو گے. آج منہ موڑنا تو دور کی بات ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھنے تیار نہیں ہے. اگر کوئی بتائے نا، بہت بولے لو جی کیا بولتے ہمارے کا نہیں معلوم، ہمارے سامنے چڈی پہن کو پھرے تو ہمارے کچھ بول رہا کرے تو ماشاء اللہ ہفتہ 8 دن نہیں ہوا پڑھنا لکھنا سیکھ کے ہمارے کو بتا رہا بیٹا تو، ہمارے سامنے کا بچہ ہمارے بولتا تمہارا تمہیں دیکھ لو جی، ہمارے خبر میں ہمارے کو جواب دینے کا ہے، تم کو بتانے کے واسطے.
یہ جو جملے ہمارے کو کبھی کبھی کان سے ٹکراتے سننے کو ملتے، یہ کیا بتا رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے کا مزاج، ہمارے معاشرے کا معیار، ہماری کمیونٹی کا جیسا جو ہے کہ صلاحیت کا اندازہ دے رہے ہیں ہم کیسی سوچ میں اور سوچ کے خول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری طبیعت اس وقت میں غلطی کو غلطی ماننے تیار نہیں ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس وقت ہم غلطی کو تسلیم کرنا تیار نہیں ہے، جو بولے گا اس کے پیچھے لگیں گے اور بولیں گے صاحب یہ دشمنی کر رہا ہمارے ساتھ، ہمارے کو دیکھ کے بول رہا، ہمارے کو ٹارگٹ بنایا۔ عالم بولا تو اس کی ٹانگ کھینچے، امام بولا تو اس کی ٹانگ کھینچے، کوئی مضمون لکھا تو اس کے خلاف میں معاملہ بچائے، جو بھی چاہے اپنی منشا کے خلاف اگر کوئی چیز نظر آ گئی قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ کیا ایک صالح معاشرے کی یہ پہچان ہے؟ تندرستی کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی زخم ہمارے جسم میں آ جائے اس زخم کے ٹھیس کو محسوس کرنا اور اس کے جسا تکلیف کو محسوس کرنا، یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ بڑے لوگوں کو دیکھتے نہیں، ہاتھ پیر گر گیا، ڈاکٹر کیا کرتا؟ تلوے کو ایسا کھکرتے رہتا۔ اگر تلوے کو کھکرا، پیر فوراً ہٹا لیا، کیا بولتا ڈاکٹر؟ جان دکھ رہی صاحب، امید ہے۔ پورا کھکرنا شروع کرا، 5 منٹ تک چمچہ ہلا رہا، ہرا ہے نا شیوا ہے، کیا بولیں گا؟ ہو گیا کام یہ خالی۔ جب درد کا احساس اگر ہے صحت مند کی علامت ہے، اور اگر درد کی ٹھیس کا احساس نہیں ہے جو سماج مردہ ہو گیا، ضمیر مردہ ہو گیا۔ غور کر کے دیکھو، آج نہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں ان غلطیوں کو سننے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ گھروں میں جا کے دیکھو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو اگر کوئی بات ہم بتانے کے لیے تیار ہوئے بھی مانیں گے؟ کون کی عالم صاحب آیا کرتے، کون کی بولیا کرتے، انہیں سننے کو آپ کو یا تماشے کر رہی، بولے سے اس کو گھر میں کر لو، بولو ہمارے سب معلوم ہے، جاؤ جی۔ آپا جان خالہ جان کے کاما ہو گیا۔ اب ہماری پوری داداگیری خالی مسجد کے اندر ہی ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ گھر کی عورت چاہے بیوی ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں باپ کی کمائی اور شوہر کی کمائی پر پلتے ہیں۔ بہن تو باپ کی کمائی پر پلتی ہے، لیکن یہ بیوی اور پھر جی صاحب بیٹی یہ زیادہ حق رکھتی ہے ان دونوں کے جی صاحب، لیکن یہ دونوں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بابا بھی ڈر رہا، زیادہ بولے تو کیا ہوتا کی کیا نہیں کی، الٹا پڑی تو ہے سو گھر والی نکل جاتی، بیٹی کو زیادہ دباؤں گا نہیں اس میں کافت گلنے پڑتی، اس واسطے دیکھنا آنکھ مت لینا، دیکھنا آنکھ مت لینا، یہ کام چل رہا۔ آخر سماج میں ہمارے کمیونٹی کے اندر یہ جو مزاج پیدا ہو گیا، دعوتیں کھا رہے الحمدللہ ماشاءاللہ، کیا دعوتوں کی تعریف، ہر دن کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا کسی شادی خانے کی دعوت کا تذکرہ یا تبصرہ نہیں کرتے ہو۔ ماشاءاللہ انہوں ریڈ بنائے، انہوں چکن بنائے، انہوں فلاں بنائے، انہوں 40 قسم کے، انہوں 50 قسم کے، آپ نے دعوتوں کی تعریف خوب کی، اللہ کرے اور کرتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے جتنا تذکرہ ہم نے دعوتوں کی تعریف میں کیا، کسی ایک غلطی کے بارے میں اس کا 10واں حصہ سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا؟ کیوں؟ ضمیر مردہ ہو گیا۔ جیسے وہ ڈاکٹر کھکرنے کے بعد حرکت نہیں ہوتی، بالفاظ دیگر ہمارے استاد کے گھڑا چکنا ہو گیا تو کیا بھی ڈالو پھسل کو گزر جاتا، مگر وہ ٹکتا نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
جو لوگ میری ہدایت کو ٹھکرا کر زندگی گزارتے ہیں. ایک دو تین مثالیں اللہ کی جو ہے طرز زندگی جو اللہ نے دی اس کو ٹھکرانے کی ایک دو تین مثالیں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ دی. ادھر غور سے سنو بھائی, آپ مطلب جب دیکھیں گے تو میں بات گفتگو ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ آنکھ دی. یہ جو آنکھ ہے, صحیح بولو, مسجد کے دامن میں, مدرسے کے دامن میں بیٹھے ہو, پڑھے لکھے, بے پڑھے لکھے, تہجد گزار, تسبیحات گھمانے والے, حساب, ہر ایک نوجوان بوڑھا سب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی ذات سے خطاب کرتے ہوئے بولو, کیا ہم یہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ جواب مجھے نہیں دینا ہے, اپنی خبر میں خود کو دینا ہے, اپنے خدا کے سامنے خود کو اس کا جواب دینا, جواب کا پابند بنانا ہے. راتوں میں چلے جاؤ, اکثر مجالس سے اور جو ہے اجتماعات سے ہم جب واپس جاتے رات میں 2 بجے 3 بجے گھر پہنچے تھے, کبھی 4 بج گئے. جس گلی سے گزرو, محلے کے جس نکڑ سے گزرو, رات میں 12 بجے کے بعد 2 بچے ہیں بیٹھے ہوئے, 2 بچے ہیں بیٹھے ہوئے, چاروں بیٹھے ہوئے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ علامات قیامت دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کو گانے کی لت لگ گئی, فلموں کی عادت لگ گئی, بڑوں کو جی صاحب سیریلوں کی عادت لگ گئی, عورتوں کو جو ہے سلسلہ وار جو پروگرامز آتے ہیں اس کو دیکھنے کی لت لگ گئی. سب اسی کے اندر ملوث ہے. یہ آنکھوں کا کیا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کبھی غور کرو, یہ آنکھ جو ہے نا, ایک ہے ناک, اس کے اوپر کیا ہے؟ ارے بولو نا بابا, آپ بولیے, چلیے. اوپر کیا ہے؟ اور ناک کے نیچے کیا ہے؟ منہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے, منہ دیا تو اس کے اوپر 2 ڈھکنا بھی دیا, ناک کے اوپر آنکھ رکھا تو اس کو بھی ڈھکن دیا ہے, نہیں ہے؟ ادھر بھی ڈھکن, ادھر بھی ڈھکن. ناک کو ڈھکن ہے. جو خدا منہ کے لیے ڈھکن کا انتظام کیا, جو خدا آنکھوں کے لیے جی صاحب ڈھکن کا انتظام کیا, کیا وہ خدا کے پاس کوئی کمی تھی کہ وہ ناک کے لیے انتظام نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو ڈھکن دے کر انسان کو یہ احساس دلایا, یہ 2 خطرے کی چیزیں ہیں, اس کو ذرا بند کر کے سنبھال کے رکھو, یہ بگڑ گئے تو پورا تمہارا نظام بگڑ جاتا. کیا خیال ہے؟ میں کیا بولی جی بھائی؟ ہاج بولی تھی. کس سے بولی؟ میں کچھ بھی نہیں بولی صاحب, میں خالی ہوں بولیا, بس ختم, پھنس گیا. تیرا ہوں تجھے آفت میں لایا, تیری آنکھ جیسا پھری بس تیرے لیے آفت کے دروازے کھل گئے. ہمارے دکن کے بہت بڑے واعظ, مقبول ترین اللہ والے, اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے, مرحوم عاقل صاحب فرما کرتے تھے, یہ جو آنکھ کے بہکنے کا جو نظام ہے نا, ایک ہی دن میں نہیں شروع ہوتا. کیا شب برات ہو گئی, صبح میں بہک گیا؟ نہیں. کہاں سے بہکتے ہیں یہ؟ بھائی جان کی انگلی پکڑنے گئے تھے, چھلا پنانے گئے تھے, انگوٹھی دلانے گئے تھے, چپلا چھپانے گئے تھے. اماں کیا کر رہی؟ بابا حاجی ہے نا, معلوم نہیں؟ مسجد کی صدارت کر رہا, معلوم نہیں؟ گھر کے اندر ناک کے نیچے کیا ہو رہا؟ بچے ہیں وہ ساتھ چلتا, اتنا کبھی ٹائٹ کرے تو کیسا؟ یہ جو ٹائٹ ہے نا, اس کو ڈھیلا کر لے. اس کو ٹائٹ کیوں رکھا؟ جب چلتا بولنے والا ہے تو پھر اس کو کیوں رکھا؟
بعض چیزیں جب تک سختی نہیں کرتے اس وقت تک کنٹرول میں نہیں رہتی. یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا. آج پوری امت آنکھوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی میں پھنسی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے مردوں سے وہ آنکھوں کی حفاظت کرے. کہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں رجسٹر آفس میں فوٹوਆਂ لگے ہوئے ہیں, شادیاں کر لے رہی, اماں پریشان, بابا پریشان. وہ پریشانی کی منزل ایک ہی دن میں پار ہوئی کیا؟ ایک ہی دن میں یہ پورا نظام بن گیا؟ چلتے 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 اس کے اندر پختگی آئی. کیا کر رہے تھے؟ میرے کمیٹی کا ممبر نے بنا, میرے کے لیے بنا, میرے کے لیے گیٹ پہ نہیں ہے. خبر میں جاتا پہلے یہ پوچھنے والے ہیں منکر نکیر کمیٹی کا ذمہ دار بنا نہیں بنا, بنا تو جنت ہے. جو ذمہ داری دی گئی تھی قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. بول صاحبہ گتے دارا ہے نا جی, حافظہ انوچ عالمہ انوچ پڑھ لیتا ہوں بومبنا کے جیسا پورا ان کو گتے داری لکھ کے دے ختم. پڑھو تم لوگ پڑھ لو, بخش لو, پڑھ لو, جی صاحب کیا کیا کر لینا ہے کر لو, بس ختم. اپنے پاس آنا ہی نہیں. ٹنڈن ان کے نام پہ چھوڑ دیا, ختم. تم لوگ کر لو. کیا قرآن خالی ان کے واسطے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ معاف کرے, ہم سمجھ رہے خالی ایسی کول صاحب. عربی میں ایک کتاب ہے اصلاحی کتاب التذکرہ, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا مصر کے مؤذن کا. مصر کے مسجد کا ایک مؤذن تھا. ظاہر بات ہے مؤذن اس کو کہتے ہیں جو اذان دیتا, اللہ کے نام کو بلند کرتا, مسجد کی خدمت میں لگا رہتا. ایک مرتبہ مسجد کی جی صاحب جو ہے کہ مینارے پر چڑھا اذان دینے کے لیے, اور پڑوس میں جو نئے کرایہ عیسائی آئے تھے اذان دینے کے لیے چڑھا, اور ادھر نظر پڑی گھر کی کسی خاتون کے اوپر, وہیں سے وہ دل ہارا نیچے اتر گیا. تم وہ لوگ چڑھا کہیں کو تھا انہیں, گلبر والوں کو اردو نہیں آتی, کہیں کو چڑھا تھا اذان دینا. اچھا کام تھا برا کام تھا؟ نیت کیسی تھی؟ جا کو جھانکوں گا کو چڑھایا تھا نا؟ نہیں. وضو سے تھا بے وضو سے تھا؟ وضو سے نا جی. بے وضو اذان دینا مکروہ ہے. با وضو تھا, نماز کی تیاری کر چکا تھا, اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے چڑھا تھا, اور دیکھا بھی تو کیا پورا دیکھنا ان کو گھسیا تھا, سرسری نظر پڑی اوپر چڑھے تک, خالی نظر پڑی, لیکن وہ ایک ہی نظر اس کو اذان کے بجائے نیچے اتار دیا. وہ مسجد کا دروازہ پار کر کے بازو گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, جی صاحب تعارف کروایا, اور یہ کہنے لگا جب یہ معلوم ہوا کہ ہم نئے پڑوسی ہیں, نئے کرایہ دار ہیں, کہنے لگا کہ بھائی میں تمہارے گھر سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. گھر کی عورتوں نے کہا کہ بھائی رشتے کے لیے تو مردانے سے بات کرنا پڑے گا, ہمارے مردانہ وہاں سے بات کرو. مردانے کے پاس گیا, کہا کہ صاحب معلوم ہوا کہ تم ابھی بھی نئے کرایہ دار آئے ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر سے رشتہ کرو. اس نے کہا کہ بھائی رشتہ تو منظور ہے, نئی جگہ نئے گاؤں میں اجنبی لوگوں سے اگر رشتہ مل گیا تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن ہم تو ہم اپنے مذہب کے پکے ہیں, ہم جو ٹھہرے عیسائی, آپ کو بھی مذہب قبول کرنا پڑے گا تب جا کے رشتہ کریں. کہا کہ منظور ہے. کتاب میں لکھا صاحب التذکرہ نے, جب یہ گفتگو ہوئی وہ کہا کہ چلو اندر بیٹھ کے بات کرتے, جب تم مذہب بدلنے کے لیے تیار ہو چلو اندر چل کے بات کرتے ہیں. اور دونوں اٹھے اور چند سیڑھیاں نہیں چڑھے تھے, دھن کے ساتھ جیسا کوئی حادثہ ہوا, دونوں بھی گرے, وہ بھی مر گیا مؤذن.
ایک نظر نے اس کو ایمان سے بھی محروم کر دیا، اللہ کے گھر سے محروم ہو گیا، خدا کی بڑائی بول کے جیسا بولنے سے محروم ہو گیا، خالی ایک نظر پڑی تھی۔ ہم کیا بولیں؟ بچی ہے مل ساتھ چلتا، سالش ہے، بڑی سالی ہے، کرنا پڑتا، نہیں تو اس کو جاتی۔ یا ایمان رخصت ہوگا، اس کا خیال کس کو ہے؟ اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری مثال، من اعرض عن ذکری، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے۔ دوسری مثال، آج کل ہم لوگ اپنے گھر والوں کو جو کپڑے پہنا رہے، لباس، آپ بولیے شرعی حدود میں کیا وہ لباس کم سے کم آخری درجہ جو جائز کا ہے اس کے حدود میں آتا ہے کیا؟ غور کرو، ہاف آستین، نان آستین، یہ صاحب جو ہے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رب کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگی۔ شارحین نے لکھا کہ جیسا تنگ کپڑے پہننا، کم کپڑے پہننا، یہ ننگے رہنے کے برابر ہے۔ کیا ہم لباس کے معاملے میں گناہ کو گناہ سمجھنے تیار ہیں؟ قرآن نے تو کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا یدنین علیہن من جلابیبہن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تم اپنے سروں پر چادر ڈالو، چادر کو ذرا نیچے تک سرکا لو۔ دوسروں کے گھروں کی کیا بات ہے، ہم اپنے گھر کی بات کریں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو اونی ڈال لیا تو بس گلے میں اس طریقے سے ڈال لیا، سر کھلا، سینہ کھلا، بازو کھلے۔ کیا یہ سب شیطان کے لیے راستے پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ تم بولے گا صاحب میرے گھر میں کون آتا؟ ارے عقل سے پیدل گھر کے ایک مرتبہ ٹچ ہونے سے کام نہیں، جن جگہوں پر بار بار آنا جانا ہوتا ہے ان سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے۔ اور آپ کو معلوم دیور کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اپنے کیا کرنے کا؟ گتے دارا ہے نا، انہوں دیکھ رہے تھے اپنے کیا کرنے کا ہے۔ دیور جو لفظ ہے ہندی لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں شوہر کے، دوسرا شوہر۔ ایک تو تیرا وہ ہے جو کر لیا سو شوہر ہے، اور دیور کو کہا گیا کہ یہ دیور یعنی دوسرا شوہر ہے، یعنی جیسے یہ تیرے لیے قربت کے مواقع رکھتا ہے، وہ چونکہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ بھی جیسا قربت کے مواقع اس کو بھی زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الحم الموت، دیور تو تیرے لیے موت ہے، اس واسطے کہ ایک کی قربت حلال ہے، دوسروں کی قربت حرام ہے۔ گھروں میں آپ مجھے بتائیے، چلیے میری بات کڑوی ہے، بھائی جان سے شادیوں کا پردہ کرا رہی نہ، امام صاحب کو بولے 3 منٹ کیسا، وہاں بیگم کو پوچھنے نہیں آیا، اولاد کو بولنے نہیں آیا، چچیرے ممیرے خلیرے فلیرے فلیرے بول کے جو گھس رہی آ رہی جا رہی، احساس نہیں ہے؟ کس کے واسطے؟ وہ قرآن کی ہدایت کتابوں میں لکھنے کے واسطے۔ من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری، جو میری ہدایت کے خلاف زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قرآن کے الفاظ میں سناتا ہوں اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے کا میرے اندر تو حوصلہ نہیں ہے، لیکن علماء نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہی من اعرض عن ذکری، جو میری ہدایت کے خلاف زندگی گزاریں گے فإن له معیشة ضنکا، نقد سزا، دنیا کی سزا وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں، اس کی زندگی کے اندر سے سکون چھین لوں گا، اس کی زندگی کے اندر سے لذتوں کو نکال لوں گا۔ زن کا عربی لفظ ہے یہ، اس اتنی گہرائی ہے اس لفظ کے اندر، جس آپ اٹھا کے دیکھیے مفسرین نے اس لفظ کی کتنی وسیع معنی ذکر کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مول صاحب ذرا پانی دم کر کو دینا، گھر کے اندر 7:30 چلتی ہے، کتنی کمائی ہو آ رہی نہیں، مول صاحب تمہارے پانی سے کام ہوتا دیکھو، ارے عقل سے پیدل پانی سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو چاہے پانی دم کرا کے چھڑکتا رہا، چاہے تو اگربتیاں لگاتا رہا، چاہے تو کتنے وظیفے پڑھ، تیرے وظیفوں کے باوجود، دعائیں کرانے کے باوجود، جی صاحب جو ختم قرآن کے دسترخوان بچھانے کے باوجود، آیت کریمہ کے دسترخوان بچھانے کے باوجود تیری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ فإن له معیشة ضنکا۔ قرآن ہے یہ، کھیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے تیری سب تدبیریں میرے فیصلے کے سامنے ٹکنے والی نہیں ہے۔ اجی اتنے بڑے اللہ والے آ رہے، بولے نا جی ان سے دعا کراؤ، بولے وہاں جاؤ، بولا وہاں گیا، وہاں دعا کراؤ، بولے وہاں کرا، وہاں فقیرہ کھلاؤ، بولے کھلایا، یا معصومہ کو کھلاؤ، بولے کھلایا، دسترخوان بچھاؤ، بولے مول صاحب بولے 40 دن یہ پڑھو، بولے وہ سب کر لیا، تو سب کچھ کر لے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لا تبدیل، لا تبدیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اب آپ بولیں گے مول صاحب پھر اب کیا کرنا؟ نفس و شیطان کے حوالے ہو گئے، آنکھ بھی پھسل رہی، زبان بھی پھسل رہی، یہ بھی پھسلیا، وہ بھی پھسلیا، عورتیں بھی پھسلے، ہم بھی پھسلے، کرنا کیسا؟ وہ مول صاحب کو لے جاؤ، بولے وہاں کرے، وہاں گھرما میں جی صاحب عربی کے کلاس آئے، وہاں لے جاؤ، بولے وہاں ڈالے، صالحات کو داخلہ دلاؤ، بولے وہاں ڈالے، یہاں دلائے بھی تو نمازہ نہیں پڑھ رہی، وہ عالمہ بنائے بھی تو نہیں پڑھ رہی، یہ مدرسے گھرمائی تعطیلات میں دیے تو کیا بھی کرے بھی تو نہیں ہو رہا، تو کرنا کیا؟ مسجدوں کے بعد اعلان ہو رہے، نمازوں کے بعد گھرمائی اسکول چل رہے، یہاں شریک کراؤ، صالحات کے داخل ہو رہے وہاں کراؤ، فلاں جگہ کر رہے وہاں کراؤ، اجتماعات ہو رہے یہاں جاؤ، جتنے جگہ ہو رہے سب جگہ جا رہے ہیں، مگر کھولو کا بل جہاں کا وہیں سے صبح میں۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ اصل یہ، غور سے سنو، اور عورتوں تک اگر آواز صحیح جا رہی ہے تو میری ماں بہنیں غور سے سنیں، اور مرد حضرات بھی غور سے سنیں، بس آخری بات ہے، ہماری یہ جو اصلاحی تدبیریں ہیں، جلسوں کی شکل میں، دروس کی شکل میں، اسباق کی شکل میں، داخلوں کی شکل میں، جتنی شکلوں میں ہم اصلاحی کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کے باوجود بھی یہ سب نتائج ہمارے حساب نہیں مل رہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم یہ جو محنتیں کر رہے ہیں، ماحول بنانے کی محنت کے بغیر کر رہے ہیں، وقتی طور پر آئے، ہنگامہ کیا، چلے گئے، اوکالی پانی رہتا نہیں، آیا دیکھا ایسا دکھا، ٹینا ان کو جاتے ہیں کیا، 2 منٹ پہ غائب، پھر وہی گرمی کی گرمی۔ جس طریقے سے اوکالی بارشوں سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان نظر آتا ہے، یہ ہماری جو ہنگامی کوشش ہے، یہ ہنگامی کوششیں بھی ہماری ایسے جیسے کہ اوکالی بارش۔ پھر زمین میں ہریالی کب آتی؟ کسان کو خوشی کب ہوتی؟ مارکیٹ کا غلہ سستا کب ہوتا؟ گرانی کب جی صاحب جو ہے ہلکے میں بدلتی ہے؟ موسم کی بارش سے
مکمل اس کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ماحول کو بنانے کی اسلام نے اتنی ترغیب دی، اللہ اکبر، کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کی طرف۔ ہم سمجھ رہے ہیں لجا کے مدرسے میں ڈھکل دینا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ گرما میں گھر میں پٹے رکھو ستاتے ہی لجا کو کہاں گرمائی تعطیلات میں جی صاحب دینی تعلیم کا نظام ہے، لجا کو پھینک دو بس ختم ہو گیا۔ تم ایسے 100 مدرسوں میں داخلہ دلاؤ۔ ایک صاحب میرے کو بولنے لگے، مول صاحب تفسیر بھی پڑھی بچی، حدیث بھی پڑھی بچی، مگر ایک نماز کو نہیں اوڑھتی، عالمہ کی سند لے لیے، سب لے لیے، فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مگر تم خالی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کرتے رہو، جو کام تمہارے کرنے کا، بچی کا کرنے کا کام جو تھا وہ کری۔ مول صاحب کے ساتھ میں بیٹھو بلی بیٹھی، پڑھو بولے پڑھی، کتابیں لکھو بولے لکھی، امتحان لے لکھو بولے، اس کے حصے کا جتنا کام تھا انہیں کری برابر۔ تمہارے حصے کا تم کیا کام کرے بولو؟ تمہارا وہی برکری لمبا لگا لیے، چبوترے بیٹھے، ٹھچمبا کھیلے، فلا فلا کرے، تمہارے روٹیشن میں کیا فرق آیا بولو؟ بچی کے اوپر تم فاتحہ پڑھ رہے، انہیں یہ پڑھ کو ویسی چھائے، وہ پڑھ کو ویسی چھائے، وقت خراب کری، فلا خراب کری، بلکہ تم اپنی ذمہ داری کا کیا جی صاحب احساس جو ہے بتائے تم۔ شریعت نے سب سے پہلے نیکیوں پر جمنے کے لیے ماحول کو بنانے کی ترغیب تھی۔ کیا بنانے کی؟ ذرا زور سے بولیے گا، کیوں گھبرانے کا؟ نہیں کرنے کا ہے، نکو کرو، کم سے کم سنو تو صحیح۔ کیا بنانے کی ترغیب دی؟ ماحول بنانا۔ عورتیں سنیں غور سے، آخری بات، شریعت نے، اسلام نے، دین شریعت نے ماحول بنانے پر اتنا زور دیا، جب میں ان چیزوں پر غور کیا تو تعجب میں پڑ گیا، اتنی جیسا فکر شریعت نے دلائی کہ پہلے تم ماحول بناؤ۔ 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں۔ مسجد میں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مرد ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ مسجد کا ماحول پاکیزہ ہے نہیں ہے؟ اتنا پاکیزہ ماحول ہے، 400 پیس بھی رہا نا مسجد میں جانے کے بعد ولی بنتا ہوں تھوڑی دیر کے۔ کیوں؟ ماحول کا اثر۔ جیب میں اگر ڈبل بلکری بھی رہی نا نہیں نکال سکتا انہیں، داتا گلگلانے دے، کیا بھی ہونے دے، مگر چھیتا نہیں۔ کیوں؟ مسجد کا ماحول پاکیزہ، اللہ کو یاد کرنے کا جی صاحب۔ لیکن جو ہے شریعت نے کیا کہا؟ دیکھیے، شریعت نے کہا فرض نمازیں تو تم مسجد کے اندر ادا کرو، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں تم گھر میں پڑھو۔ گھر میں جو ماحول مسجد کا ہے، کیا وہ ماحول گھر کا ہے؟ ارے بولتے نہیں کہا جی؟ نہیں ہے۔ یہاں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں جاتے نواسا پیر کو پکڑ لیتا، پوترا سر کو آپ کو بیٹھ جاتا، بیگم تھیلی ہاتھ کو دے دیتی، جی صاحب اس کا رونا، اس کا رونا، یہی پنچت چوکٹ میں قدم رکھا کہ 25 چیزیں ساتھ میں آ جاتے۔ پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن مسجد کے اندر شریعت کیا بول رہی؟ فرض نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ کہاں پڑھو؟ کیوں؟ یہ کیوں پہ غور کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ ماحول یہاں ہے مسجد میں، وہاں نہیں ہے۔ یہاں ہے تو نماز میں بھی تھیلی، جی سامان، دکان، گاڑی کنجی، یہ وہ یہ چاہتا دیتا، اس کے باوجود حکم دیا کہ گھر میں پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے فجر کی سنتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ادا کرتے، اس کے بعد فرض نماز کے لیے جاتے۔ اور یہاں تک لکھا اگر گھر کے اندر فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرو گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا گھر کے افراد آپ کی بات ماننے والے ہوں گے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔
پانیاں دم کرانے سے گھر کے لڑائیاں ختم نہیں ہوتے. گھر کی لڑائیاں، آپس کی ناچاخیاں، ایک دوسرے کے خلاف میں جو حفوات و بکواس چلتی ہے گھروں کے اندر، اس کو دور کرنے کا نبوی نسخہ بتایا. فجر کی سنت تم کہاں پڑھو؟ گھر کے اندر پڑھو. کیوں بھائی؟ مسجد کا ماحول اچھا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، خبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. فرمایا اس کے باوجود گھر میں پڑھو. کیوں؟ اس واسطے کہ گھر کا ماحول بنانا، اس میں وہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں، وہ کھیلنے والے جو جی صاحب لڑکپن میں ہے، بچپنے میں ہے، یہ دیکھیں گے باپ کو، دادا کو، اماں کو نماز پڑھتے ہوئے. ان کو معلوم ہوگا ایک خدا ہے جس کے سامنے پیشانی ٹیکنا ہے، ایک میرا بڑا ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، ایک ایسا رب ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. اس کی بات ماننا ہے، نیند آئے ماننا ہے، بھوک لگے ماننا ہے، تھک جائے ماننا ہے، اس کے باوجود ماننا ہے. یہ احساس جگے گا. اس کے لیے سرپرستوں کو حکم دیا ماحول بناؤ، گھر میں پڑھو. غور کرو، کبھی اخبار پہ غور کیا؟ ہاں مولانا ایسا بولے کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. مولانا کی تقریر کے 10 مطلب نکالا. ظالم کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ آپ کے ارشادات کے اوپر بھی غور کیا؟ آگے چلیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں، اور سے سنیے، جس گھر میں، کہاں؟ مسجد میں نہیں. جس لفظ دیکھو، حدیث اٹھا کے دیکھنا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے تارے چمکتے. قرآن کہاں پڑھو کر رہے سرکار؟ اتنا ہلو بول رہے ہیں. اب بیگم سن رہی، صبح میں جا کو شروع کرتی، کیا ہی ہوگا؟ حیبت ہو نہیں تم لوگوں کو. ارے کہاں پڑھو کر رہے ہیں؟ گھر میں. جس گھر میں. کیوں بھائی؟ قرآن تو مسجد میں پڑھ سکتے نا، ایک سوئی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر. وہ ماحول بنانا ہے. اس نے فرمایا گھر میں، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سرکار نے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گھر کے اندر، تاکہ کیا بنے؟ اب میں کتنی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں جی صاحب، آپ جو سنتے چلے جائیں گے. بس میں نے نمونے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے ماحول بنانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی. صحیح بولو، آپ مجھے معاف کیجئے گا. گھر میں اگر صحیح کپڑے پہننے کا ماحول ہے، تم بولو بچی کو بولنے کی ضرورت پیش آتی؟ نہیں بیٹا وہ فیشن کے نہیں پہننا، ان کو بولنے کی ضرورت پیش آتی؟ ارے بولو نا جی، منیا کے کھلاتے حیدرآباد ہوں جیسا. ہاں نہیں آتی. اماں کو دیکھو، اماں کا رنگ چڑھتا نہیں چڑھتا؟ بول صاحب تمہیں کیا تو بھی کرو، فلیتے چلاؤ، گلے میں تعویذہ بنو، پٹی سنتی نہیں ہے، وہ پہن کیوں بولتی ہے؟ وہ اب یہ اگربتیاں جلانے کا ہے، مول صاحب کے اوپر کیا بھی چلاؤ ہونے کا نہیں ہے. پہلے وہ اماں کو ہے. وہاں ماں اگر صحیح لباس پہنے گی، بچیوں کو، پوتریوں کو، نواسیوں کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. بچے بولیں گے نان امی کیسا ہے کہ میں بھی ویسی تو کاپی مارتی. نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، اب جی صاحب اماں سجدے میں گئے تو بولو ہاں بھی سجدہ کریں. کائی کو کر رہی؟ اماں جیسا کر رہی، اولاد ویسا کرے گی. اب کون سی تعویذ بنے بابا یہاں؟ کون سے دم کا پانی ڈالے یہاں؟ معلوم یہ ہوا کہ ماحول اگر ہم بنائیں، ہمارے بچی حافظہ بن گئی، بول صاحب 1 مرتبہ قرآن نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، تم پڑھ رہی، تمہارا کام کیا تھا؟ تم اگر صبح میں قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھتے، اولاد کو بولنے کی ضرورت پیش آتی؟
ہم نے ماحول نہیں دیا. بچیوں کی کیا غلطی ہے؟ تعلیم کی کیا غلطی ہے؟ مدارس کی کیا غلطی ہے؟ مساجد کی کیا غلطی ہے؟ مکاتب کی کیا غلطی ہے؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہم قدر نہیں کر رہے ان کی محنتوں کی. یہ موتیاں لے کر آ رہے ہیں, ہم وہ گندگی اور خلاصت کے اندر ان بچوں کو رکھ رہے ہیں جی صاحب, جس کے نتیجے میں وہ موتیاں ضائع چلے جا رہے ہیں. اتنی محنتوں کے باوجود گھروں کے اندر وہ نظام قائم نہیں ہو رہا جس نظام کی وجہ سے ہم لوگ یہ پڑھانا چاہتے ہیں. میں آج کے اس جامعۃ الصالحات کے سالانہ اجلاس سے علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کر رہا ہوں. صرف سندیں لے لینے سے کافی نہیں ہوتا. یہ جو عالمات, معلمات اور مدرسین نے رات دن ایک کر کے جو آپ کی بچیوں کو نکھارا اور سدھارا اور ان کو ایک سے ایک قیمتی بات بتائی اور ان کو فرائض پر اور ان کو واجبات پر اور ان کو جیسا ضروریات پر جو ان کا ذہن بنایا اور محرمات سے بچنے کی جو تلقین کے ان کا مزاج بنایا, اس کو باقی رکھنے کے لیے جی صاحب ماحول بنانا ضروری ہے. یہاں سند لے لے کو چلے گئے, آنکھوں کو لگا لیے, پپی کر کے رکھ لیے, اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. 4 دن کی چاندنی, اس کے بعد جیسا کا ویسی. دیکھتے نہیں کتنے لوگ حج کو جا کے آتے ہیں, ماحول ملا تو الحمدللہ, نہیں تو پھر وہی سبحان اللہ جا کے وہی. ارے کل پہلی صفے تھے نا جی, تو ماحول ملا تھا, پہلی صفے تھے, 4 دن کے بعد پچھلی صفے ہے, اس کے بعد پھر وہی, بعد مغرب کدھر ہے ادھر ہی. میری بات اگرچہ کہ کڑوی ہے لیکن میں نے اپنا درد آپ تک پہنچا دیا, چونکہ میں بھی انہی اداروں سے وابستہ ہوں اور ہماری اپنی زندگی اسی میں گزر رہی ہے. ملت کے نونہالوں کو جیسا بنانے, سنوارنے, نکھارنے میں ہمارے بڑوں نے, ہمارے اساتذہ نے جو ذمہ داری پڑھا کر ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے, وہ اس لیے نہیں کہ یہ ضائع ہو جائے. خدا را جیسا قدر کیجئے ان اداروں کی محنتوں کو. جب بچی آپ کی بن گئی تو اب آپ بچی کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری. بچی بگڑی, اس کے ذمہ دار گھر کے سرپرست ہے. گھروں کے اندر اپنا نظام بنائیے, خصوصیت کے ساتھ لباس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. چاہے بچی ضد کرے, یہ صاحب ان کو بتا دینا اسلامی لباس کیا ہے, بس یہی آپ پہنیں گے, ورنہ دوزخ میں آپ کی وجہ سے میں چلوں گا. بیٹا چوری کرا, پولیس والے آپ کو پاوا گل لگ گئے, کسی گلے دیتا پٹا لکو میں تو نہیں سنیا, میرے جی صاحب گلے میں آفت پڑی, جی صاحب بیٹے, اگر وہی تم نے بیٹے کو پہلے دن سے سدھار دیا ہوتا تو آج یہ آفت نہ آتی. میں وہ بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا عبدالوحید صاحب کو اور پھر یہاں کے ان کے رفقا کو اور ان کے اعوان و انصار کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو اور خصوصیت کے ساتھ سرپرستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کو چھوڑ کر ان بچیوں کی آخرت سنوارنے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے آپ نے بچیوں کا وقت کیا. اتنی بڑی قدر و قیمت والی یہ بچیاں بن گئی ہے, ہم کو اندازہ نہیں ہے. ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی وہ ہدایت سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا دنیا اس کی بے سکونی میں گزرے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون والی زندگی نصیب ہو جائے, پہلے گناہ سے توبہ کریں. گناہ سے توبہ پر قائم رہنے کے لیے ماحول کو پہلے بنائے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک